السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریشا حسن۔ آج کی براڈ کاسٹ میں ہم افغانستان کی ایک ایسی جنگ اور ریکنسٹرکشن کی کہانی پر بات کریں گے جو کہ 20 سال تک چلی، $1 ٹریلین اس پہ خرچ ہوئے، لیکن انجام صرف اور صرف تباہی ہی نکلا۔ US اسپیشل انسپیکٹر جنرل فرام افغانستان ریکنسٹرکشن یعنی سگارڈ کی رپورٹ سامنے آئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ US نے افغانستان میں ریکنسٹرکشن پر $144 بلین خرچ کیے، جبکہ ملٹری آپریشنز پر $763 بلین الگ سے لگائے گئے۔ اس رپورٹ میں کافی ڈیٹیل میں پیسوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن یہاں پہ سوال یہ ارائز ہوتا ہے کہ اتنی پلاننگ، اتنے پیسے، اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود افغانستان کی حکومت کیوں فیل رہی، کیوں دہشت گردی وہاں سے کم نہیں ہوئی۔ آج کی پوڈکاسٹ میں ہم اس بارے میں بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ ہم خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے بھی کچھ سوالات کریں گے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت آیا سنجیدہ ہے ان سنگین حالات میں حکومت کو لے کر یا نہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر صحافی، تجزیہ نگار، افغان امور کے ماہر مشتاق یوسف سعید صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ مشتاق سے پہلے تو یہ بتائیے، امریکہ نے کئی پیسے لگائے، لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ داعش وہاں پر موجود ہے، TTP وہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے، القاعدہ وہاں پر موجود ہے۔ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ یہ پیسہ آخر کہاں جاتا رہا؟ بہت شکریہ وریشا۔ یہ میرے خیال میں یہ تو بات کی بات ہے کہ وہاں پہ القاعدہ داعش موجود ہے، اور وہاں پہ آپ نے القاعدہ کا ذکر کیا، باقی ملیٹنٹ گروپس کا ذکر کیا۔ امریکہ نے جب افغانستان پہ حملہ کیا تھا تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ القاعدہ ہے، اسامہ بن لادن ہے، ایمن ظواہری ہے، اور افغان طالبان ان کو ہوسٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت انیشلی جب ان کے اوپر حملہ ہوا تھا ٹوین ٹاورز پہ اور ٹریڈ سینٹر پہ، تو انہوں نے جنگ شروع کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم دنیا کو محفوظ کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن اس طویل عرصے میں جو آپ نے فگرز بتائی، جو میرے سامنے بھی ہیں، $144 بلین، اور یہ جو سگار کی رپورٹ ہے یہ 2001 سے 2021 تک ہے۔ بالکل ہاں، مکمل ایک جامع رپورٹ ہے، شاید آپ نے پڑھی ہوگی۔ تو اس میں وہ تمام جو ڈیولپمنٹس ہے، جو انہوں نے پیسے خرچ کیا، جس بڑی بڑی جو ہے نا ان کے جو پروجیکٹس مد میں، ادروائز تو بہت سارے ان کے پروجیکٹس تھے، تو انہوں نے طالبان کو بھی شکست نہیں دی، انہوں نے القاعدہ کو بھی شکست نہیں دی، بلکہ آپ دیکھیں کہ طالبان تو مضبوط ہوئے، اور وہ مضبوط اس لیے ہوئے کہ امریکہ نے حکومت ان کے حوالے کر دی، اور جو ویپنز تھے وہ وہاں وہ بھی جو میرے پاس فگر ہے وہ تقریباً 763 بلین صرف ملٹری آپریشنز کے اوپر ان کا خرچ آیا، اور اس کے علاوہ جو ہے 90 بلین افغان سیکورٹی فورسز کے اوپر انہوں نے خرچ کیے، $90 بلین۔ آپ اندازہ کریں، بلین اور پھر ڈالر، یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کہہ رہے کہ ہم نے ان کو دی ہے 1,47,000 گاڑیاں، مختلف گاڑیاں نا، اور 4,27,300 ان کو اسلحہ دیا، مختلف گنز، اور 162 جو ہے ان کو دیے گئے ہیں جہاز افغان فورسز کو۔ تو 700 بلین جو ہے جب امریکہ یہاں سے جا رہا تھا اور نیٹو فورسز، تو $700 بلین کا انہوں نے اسلحہ چھوڑا، مختلف اکوپمنٹس انہوں نے چھوڑی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ نہ تو انہوں نے ان کو شکست دی، بلکہ افغان طالبان بھی مضبوط ہوئے۔ القاعدہ کسی حد تک کمزور اس لیے ہوا کہ افغان طالبان نے ان کو پابند کیا تھا، القاعدہ کے لوگوں کو اور باقی جو ملیٹنٹ گروپس تھے افغانستان میں، کہ آپ نے افغان سرزمین کو استعمال نہیں کرنا ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں، جو آپ کے اخراجات ہیں ہم پورا کریں گے، لیکن چونکہ اس وقت ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اور پھر جب دوحہ میں معاہدہ ہوا تو اس کے بعد چونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ کسی بھی ملیٹنٹ گروپ کو افغانستان میں افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن اب بھی افغانستان میں بہت سارے ملیٹنٹ گروپس ہیں، لیکن میرے خیال میں امریکہ نے القاعدہ کو اتنا کمزور نہیں کیا جتنا کہ افغان طالبان نے کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کو بالکل سائڈ بھی کیا تھا۔ افغان طالبان بڑے ہوشیار ہیں، بڑے اسمارٹ ہیں، انہوں نے تمام لوگوں کے اسکل سے، ان کے وسائل سے بہت خوب فائدہ اٹھایا، خواہ وہ عرب ملیٹنٹس تھے، وہ چائنیز تھے، پاکستانی ملیٹنٹس تھے، اور جو انجینئرز تھے جن کے پاس اسکل تھے۔ تو اس طویل جنگ میں افغان طالبان نے ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا،
لیکن ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ لوگ سامنے آتے ہیں تو پھر دنیا والے کہیں گے تو یہ تو باہر کے لوگ ہیں، تو اس لیے ان کو سائڈ پہ رکھا ہے. اب بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان میں پاکستانی ملیٹنٹس بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، باقی ممالک کے لوگ بھی ہیں کہ افغان طالبان ان کی صلاحیتوں سے بیعت اٹھا رہے لیکن ان کو سامنے نہیں جا رہے. تو اس سب جو ہے جو آپ نے بات چھیڑی، اس کا مقصد کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ نے اتنا پیسہ خرچ کیا، ان کے خود میرے خیال میں 2400 لوگ جو ہے جنگ میں مارے گئے، 20,000 سے زائد زخمی ہوئے، اور لاکھوں لوگ جو ہے اس جنگ میں مارے گئے. ہمارے خود پاکستان میں اس جنگ کے بعد تقریباً سنا ہے کہ 85-90 ہزار کے قریب لوگ مارے گئے ہیں، جن میں سیکورٹی اداروں کے بھی لوگ ہیں، سویلینز بھی ہیں. خودکش حملے پاکستان میں اس سے پہلے نہیں ہوئے تھے اور اب جو ہے بالکل معمول بن گیا ہے. تو میرے خیال میں اس جنگ کے بعد نہ افغانستان محفوظ ہو گیا ہے، نہ یہ ریجن محفوظ ہو گیا ہے، جو امریکہ نے اتنا سارا پیسہ خرچ کیا، اتنے سارے ڈالر خرچ کیے، اور بالآخر انہی طالبان کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان کو حکومت حوالے کر دی. بالکل ہاں. اچھا سر، $90 بلین جو ہیں وہ جس سے یہ سیکیورٹی فورسز جو تھی وہ بنائی گئی تھی، افغان آرمی بنائی گئی تھی، لیکن وہ چند دنوں میں ہی انہوں نے افغان طالبان کے آگے جو ہے سرنڈر کر لیا، اور مطلب بالکل بھی کام نہیں آئی، تو چند دنوں میں ہی بکھر گئی. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ بات اس بات کا انکشاف ہے نا کہ یہ طالبان جو ہیں وہ دہشت گرد سے ملے ہوئے ہیں. یہ اس رپورٹ میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کیوں امریکہ فیل ہو گیا افغانستان میں، اتنا سارا پیسہ انہوں نے خرچ کر دیا. کرپشن کا انہوں نے بہت زیادہ ذکر کیا ہے کہ کرپشن بے تحاشا تھی وہاں پہ، اور کوئی جواب دہ نہیں تھا کسی کو. اور اس طرح بھی تھا کہ فورسز یعنی گوسٹ فورسز بنائے گئے تھے، ان کے جو ہے نا وہ گراؤنڈ پہ ان موجود نہیں تھے، لیکن ان کو صرف تنخواہ ملتی تھی. جس طرح ہمارے یہاں نا گوسٹ امپلائیز، کہ کسی کو تنخواہ دینے کے لیے یا ان کے نام پہ پیسہ نکالنے کے لیے آپ ایک بندے کو شو کرتے کہ یہ ہمارے پاس امپلائیز ہے، اگر وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. تو اس رپورٹ میں اس بات کا ذکر ہے کہ افغان سیکورٹی فورسز میں ایسے لوگ تھے کہ وہ موجود تو نہیں تھے لیکن ان کے نام پہ تنخواہیں نکلتی تھی. تو کرپشن بے تحاشا ہوئی ہے. لیکن میرے خیال میں اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان 20 سالوں میں جنگ بھی تھی، لیکن مختلف ادارے بھی بن گئے تھے، اسپتال بن گئے تھے، کالجز یونیورسٹیز بن گئی تھی، اچھے انہوں نے انجینئر پیدا کیے تھے، ڈاکٹرز پیدا کیے تھے. لیکن ایک چیز جو آپ نے دیکھی ہوگی کہ اتنا سارا پیسہ خرچ ہوا، $90 بلین بہت بڑی اماؤنٹ ہے. بالکل. افغان ایئر فورس بن گئی تھی، پولیس بن گئی تھی، اور افغان آرمی موجود تھی وہاں پہ، لیکن وہ ہمیشہ غیر ملکی ٹروپس پہ ڈپینڈ کرتی تھی. صحیح بات ہے، بالکل. اور جو ہی یہ فارن فورسز افغانستان سے نکل گئے تو سارا جو ہے نظام کولیپس کر گیا. نہ وہ ایئر فورس نظر آئی، نہ انہوں نے مزاحمت کی افغان طالبان کے خلاف. تو اس کا مطلب یہ کہ صرف وسائل سے اور پیسوں سے ادارے نہیں بنتے، ملک نہیں چلا سکتے. اگر چلانے ہوتے تو جتنا پیسہ افغانستان میں آیا ہے تو میرے خیال میں افغانستان آج بہت خوشحال اور مضبوط ملک ہوتا. بالکل ہاں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو ہی وہ نکل گئے تو پورا نظام بیٹھ گیا. بالکل. تو اب یہ ہے کہ ذمہ دار تو ظاہر ہے امریکہ ہے. میں آپ کو بتا دوں، ایک قصہ سنا دوں. میں جب یہ دوحہ میں امن معاہدہ ہو رہا تھا افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان، تو میں خود کور کر رہا تھا، میں دوحہ میں موجود تھا. تو جہاں پہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو اسی ہوٹل میں اس وقت جو افغان حکومت تھی ان کے ڈیلیگیشن بھی تھا، بہت ہائی لیول ڈیلیگیشن تھا. تو صبح ہماری ان سے ملاقات ہوئی، ناشتے پہ وہ آئے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ایک لسٹ ہے قیدیوں کی، ہم ان کو دینے جا رہے ہیں. اور بتایا انہوں نے کہ ہمیں بالکل اعتماد میں نہیں لیا گیا، بلکہ ہمیں تو جو ابھی ہیں وہ سابق انوائے ہے افغانستان کے لیے زلمے خلیزات، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں کو بتایا کہ طالبان کو حکومت مل رہی ہے، امریکہ یہاں سے جا رہے ہیں، بہتر ہے کہ آپ افغان طالبان سے بات کریں، ان سے اپنے معاملات حل کریں. اگر آپ نے حل کرنے ہی نہیں، حل نہیں کرنے، افغان طالبان جو ہے حکومت میں آنے والے ہیں اور امریکہ یہاں سے جا رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بس ایک برائے نام ہے ہماری نمائندگی، ہمیں تو اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو افغان حکومت تھی سب جو ہے پیسہ بنا رہے تھے، ہر ملک کے لوگ وہاں بھی موجود تھے. اور بدقسمت یہ ہے کہ افغانستان میں ہمیشہ چونکہ تعلیم کی کمی ہے، لوگ ایک بات کے اوپر بہت جلد یقین کر لیتے ہیں کہ افغانستان میں آپ کہیں کہ اگر زلزلہ آتا ہے نا، زلزلہ، تو آپ کسی کو یہ مشہور کر دیں کہ اس میں بھی پاکستان کا ہاتھ ہے.
تو لوگ اس پر بھی یقین کر لیں گے کہ ہاں یہ زلزلہ پاکستان کی وجہ سے آیا ہے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ تعلیم کی کمی ہے, میڈیا مضبوط نہیں تھا, لوگ اس بات کے اوپر بالکل غور ہی نہیں کرتے کہ اتنا زیادہ جو پیسہ آیا افغانستان میں کہاں پہ خرچ ہوا ہے. سب وار لاٹ جو تھے جو اس وقت حکومتوں میں تھے وہ سب پیسہ انہوں نے باہر شفٹ کیا. یعنی ایسے ڈادر پڑے ہوتے تھے کہ جیسے کہ یہاں پہ ہمارے جو ہے نا جانور کے سامنے یہ گھاس وغیرہ ڈال دیتے نا, ہر جگہ پہ ڈادرس. جب افغان طالبان حکومت میں آئے تو ان کو ہر جگہ سے ڈادرس کے بیگ ملتے تھے. تو میرے خیال میں یہ جو ذمہ داری ہے یہ خود افغانوں کے اوپر ہے. اس وقت افغانستان میں ہو رہا ہے نا, تو ساری ذمہ داری جو ہے افغان لیڈرشپ پہ اس کی ذمہ داری آتی ہے کہ انہوں نے سنسیئر نہیں دکھائی, وہ مخلص نہیں تھے نہ اپنے ملک کے ساتھ نہ اپنے لوگوں کے ساتھ. اچھا سر, آپ نے بات کی کہ یونیورسٹیز بنی, ہسپتال بنے, لیکن ابھی جو افغان شہری پاکستان سے دوبارہ افغانستان جا رہے ہیں ان کو انتہائی جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جو فیسلٹیز ان کو پاکستان میں میسر کی گئی تھی وہ وہاں پہ بالکل بھی نہیں دی جا رہی ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ بھی ایک اسی بات کی وجہ ہے نا کہ اتنا پیسہ پھر خرچ کہاں پر ہوا ہے جب یونیورسٹیز وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے, اسپتال ٹھیک نہیں ہے, کوئی انتظام نہیں ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ اصل میں جب امریکہ نے وڈرا کیا افغانستان سے, جب چلے گئے تو سارے جو صحافی تھے وہ یہاں سے نکل گئے, ڈاکٹرز, انجینئر, یعنی بس ان کو ایک ایسی فضا بنائی گئی تھی کہ بس افغانستان ختم ہو گیا. تو میرے خیال میں آج لوگ خوش ہیں, وہ کہہ رہے کہ شکر ہے کہ ہم نکل آئے ہیں وہاں سے. ادروائز اس وقت تعلیم نہیں ہے افغانستان میں, لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی ہے. یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس لیے پاکستان میں رہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کے بچوں کو تعلیم مل رہی ہے. تو میرے خیال میں ابھی جو حکومت ہے ابھی ان کو تقریباً جو میں نے رپورٹ پڑھی ہے $3 بلین ان کو ملے ہیں, امریکہ نے دیے ہیں, تو ان کو سپورٹ مل رہی ہے. اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ اس وقت افغانستان میں طالبان نے لانچ کیے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کو پیسہ مل رہا ہے. مختلف ممالک جو ہے ان کو فنڈ کر رہے ہیں نا. جو آپ نے بات کی کہ لوگوں کو مشکلات ہیں, بہت زیادہ مشکلات ہیں, اور اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مہاجرین کا مسئلہ تھا, یہ جب حامد کرزئی صاحب حکومت میں تھے ان کو بھی بتایا گیا تھا کہ ان کا معاملہ حل کر دیں. وہ بھی ریلیکٹنٹ تھے, ان کو بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اشرف غنی صاحب جب وہاں پہ صدر تھے ان کو بھی بتایا گیا کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کا کچھ کرے, تو وہ بھی ان کو لینے کے لیے تیار نہیں تھے. تو بالآخر جو ہے پاکستان نے پھر سختی دکھائی اور ان کو بھی اپنے ملک جو ہے بھیجا جا رہا ہے. تو مشکلات تو بہت زیادہ ہیں, لیکن ظاہر ہے ان کو فنڈ بھی مل رہے ہیں, وسائل بھی مل رہے ہیں. اس میں جو یہ رپورٹ ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ افغان مہاجرین کی ریلوکیشن کے لیے, یعنی وہ لوگ جو کہ افغانستان میں مختلف ایمبیسیز مشن کے ساتھ کام کرتے تھے, ان کو امریکہ منتقل کرنے کے لیے $14 بلین ان کے اوپر خرچ ہوئے. تو بھئی یہ کتنے لوگ تھے کہ آپ نے ان کی جو ہے ریلوکیشن پہ $14 بلین لگائے نا. تو میرے خیال میں اگر وہ پیسہ وہاں پہ انہوں نے لگایا ہے, ضرورت ابھی ہے کہ جو مہاجرین جا رہے ہیں ان کے مسائل ہیں, ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ابھی جو ہے ان کو ضرورت ہے افغانستان کو. اچھا, کیا لگتا ہے کہ امریکہ کو اس رپورٹ پہ ایکشن لینا چاہیے, سگھاٹ کی جو رپورٹ آئی ہے, اور پاکستان کو کیا رد عمل اس کے بارے میں کرنا چاہیے؟ میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی ایکشن لے گا, کیونکہ اوریشا آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیسہ صرف ایک شخص یا کہ ادارے کو نہیں ملا ہے, سب نے اپنا حصہ اس میں لیا ہے, اور اس میں بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے نا. یہ اکثر ہم نے اس رپورٹ سے پہلے بھی دیکھی ہے. تو جب کرپشن ہوتی ہے تو یہ صرف ایک بندہ نہیں کرتا, کوئی ایک نظام جو ہے نا جو وجود میں ہوتا ہے, تو سب لوگ بینیفیشریز ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی. حالانکہ ایک بات جو میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ فرسٹریٹڈ ہو گیا تھا افغانستان میں, اور ان کو غصہ تھا. افغان جو ادارے تھے, افغان سیکیورٹی اداروں کے جو جنرلز تھے, جو بڑے بڑے ان کے لوگ تھے, بشمول اشرف غنی صاحب اور ان کے جو کیبنٹ ممبرز تھے, کہ وہ بالکل اس چیز کو خاطر میں نہیں لاتے تھے کہ ہماری کچھ ذمہ داری بھی ہے, اور یہاں پہ ایک ملک ہے, ایک لوگ ہیں, ان کے مسائل بھی ہے. سب لوگ پیسہ بنا رہے تھے. صحیح بات ہے. اور جو سیکیورٹی حالات تھے وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے. افغان حکومت جو ہے وہ صرف مین جو ٹاؤنز تھی, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر, وہاں تک محدود تھی, اور پھر کابل تک. طالبان بہت مضبوط ہو چکے تھے. تو اس لیے میرے خیال میں امریکہ نے ان کو سبق سکھانے کے لیے طالبان کو وہاں پہ بیٹھایا. ٹھیک. اچھا سر, اب خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ سہیل آفریدی ہم نے دیکھا ہے کہ جلسوں میں مصروف ہیں, ابھی کہیں اور بھی جلسہ کروانے والے ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں کہ ان کی توجہ جو ہے وہ اپنے صوبے تک ہے یا نہیں؟ صوبے تک اگر ان کی توجہ ہوتی صوبے کے اوپر جو معاملات اس وقت ہیں, تو آپ اندازہ کریں کہ ابھی تقریباً میرے خیال میں 2 مہینے ہو چکے ہیں, وہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں. ابھی تک ان کا جو کابینہ ہے وہ مکمل نہیں ہو چکا ہے. ابھی تقریباً 10 منسٹرز ان کو مزید لینے ہیں.
اور یہ 13 ممبرز کابینہ ابھی جو بنا ہے نا، زیادہ تر محکمے ان کے پاس ہے، جو اہم محکمے ہیں، تو وہ تو بڑے خوش ہیں، وہ تو چاہیں گے کہ بس اس طرح حالات چلتے رہے، اور کہتے ہیں کہ مجھے عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو اس لیے میں جو کابینہ کی توسیع ہے وہ نہیں کر سکتا. جو ان کے چہیتے لوگ ہیں ارد گرد، تو ان کو 2-3 منسٹریز ملی ہے. تو میرے خیال میں وہ تو ہم بار بار کر رہے ہیں، اور خود ان کے پارٹی کے لوگ بھی آواز اٹھا رہے ہیں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ صوبے کو ضرورت ہے وہ خود گورننس کی ضرورت ہے. ابھی جب بھی گئے تھے لاہور، تو یہ سوال سب اٹھا رہے ہیں کہ لاہور سے ان کو، ان کی پارٹی کو، یا خیبر پختونخوا کو، خیبر پختونخوا کے عوام کو کیا ملا؟ اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ جائیں گے کراچی، اور جو یہاں پہ صوبے کے گورنر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے چیف منسٹر سندھ سے بات کی ہے، ان کو پروٹوکول بھی ملے گی اور ان کو سہولیات بھی دی جائے گی. لیکن یہ تو سرکاری دورے پہ نہیں جا رہے نا، یہ تو میرے خیال میں ان کا جو ہے پارٹی ورکرز کو اکٹھا کرنا، ان کو موبلائز کرنا ہے. لیکن آپ اندازہ کریں کہ جب یہ لاہور گئے تو کتنے لوگوں نے ان کا استقبال کیا، کتنے لوگ نکلے؟ کوئی بھی نہیں نکلا، کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں. اور پنجاب کے لوگ تو بڑے اسمارٹ ہیں، وہ تو بڑے ہوشیار ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں ان 13 سالوں میں کیا کیا ہے. اب 9 جنوری کو سندھ جانے کا بھی ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ تھی، بڑی امبیرسمنٹ تھی گورنمنٹ کے لیے بھی اور پارٹی کے لیے بھی، کہ جو صوبائی وزیر انفارمیشن ہے، ایڈوائزر ہیں، جب ان سے لائیو ٹی وی پروگرام میں کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا ہے، کتنے اسپتال بنائے ہیں خیبر پختونخوا میں، تو بدقسمتی سے انہوں نے ان اسپتالوں کا ذکر کیا یونیورسٹی کا، کہ جو آج سے تقریباً 50 سال پہلے اور 30 سال پہلے بنے. انہیں لارچ دیکھیں، سب کو پتہ ہے کس نے بنائے. پشاور یونیورسٹی کا انہوں نے ذکر کیا، حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کا انہوں نے ذکر کیا. تو میرے خیال میں اگر یہ کام کر چکے ہوتے اور یہ اپنی صوبے کے اوپر توجہ دیتے تو اتنی بڑی امبیرسمنٹ کا ان کو سامنا نہیں کرنا پڑتا. تو بہتر ہے کہ یہ صوبے کی طرف توجہ دے، اور ابھی جو کابینہ انکمپلیٹ ہے اس کی طرف توجہ دے. تو ہماری تو خواہش ہے، اور ہم بھی کر رہے ہیں، لوگ بھی کر رہے ہیں، پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہے. لیکن یہ ایک اور بات کہ ان کے پاس پارٹی میں کوئی عہدہ نہیں ہے. یہ ذمہ داری جو ہے، یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے وہ ان کی ہے، اور ایک جو ہے ان کا جو سیکرٹری جنرل ہے ان کی ہے. اچھا، صوبائی جو صدر ہے یہاں پہ جنید اکبر صاحب، ان کی ذمہ داری ہے. لیکن وہ سب خاموش ہے کیونکہ ان کے پاس وسائل ہیں. یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، جلسے جلوس، وزٹس، تو ان پہ خرچہ آتا ہے. تو ان کے پاس تو حکومت ہے، بڑا خرچہ آتا ہے ان چیزوں پہ، اور جو حکومت ہے ان کے پاس تو سارا وہاں سے پورا کرتے ہیں. پھر یہ سارا خرچہ وہ جلسے جلوس میں نکالتے ہیں. بالکل، وہ تو اب سے جب سے کبھی پہ نہیں کریں گے. یعنی جو یہاں پہ ان کے جو وکیل ہیں اس وقت، بہت سارے پارٹی جو ہیں کے لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں، ان پہ مقدمے چل رہے ہیں. تو سارا جو پیس ہے، جو اخراجات ہے، وہ صوبے کے فنڈ سے، صوبے کے وسائل سے ان کو سب کچھ مل رہی ہے. بالکل. مشتاق سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.